بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی؟ فاختہ اور شہد کی مکھی۔ تو فاختہ ڈوب گئی تھی؟ نہیں، شہد کی مکھی ڈوب گئی تھی۔ اچھا، اب تک تو وہ پتہ نہیں سمندر میں پہنچ گئی ہوگی، ہے نا، ڈوب جو گئی تھی۔ اچھا بچوں، یہ دریا کہاں جاتے ہیں سارے؟ سمندر میں۔ یہ کیسے پتہ ہے؟ کسی نے دیکھا ہے دریا سمندر میں گرتے ہوئے؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اچھا، جب آپ کراچی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی سمندروں تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ نالے، یہ ندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے، یہ سب ملتے ہیں جا کے دریاؤں میں۔ مثلاً یہاں سے یہ جو چھتر کے پاس سے نالا گزر رہا ہے، یہ کس دریا میں جا کے ملتا ہے؟ سملی ڈیم میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سملی ڈیم دریا تو نہیں ہے نا، ہم تو پوچھ رہے ہیں کس دریا میں ملتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سملی ڈیم میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے کہیں کہ ایک بنانا کا ملک شیک چاہیے، کیلے اور اس شیک میں کیا پڑتا ہے؟ کیلے اور دودھ، اور کیلے اور دودھ کے ساتھ ایک دو کھجوریں بھی ڈال دینی چاہیے، میٹھا ہو جائے گا نا۔ اب لوگ ڈال دیتے ہیں چینی۔ چینی بیٹے جب نہیں آئی تھی تو لوگ اس وقت کیا استعمال کرتے تھے؟ گڑ، شکر، ٹھیک ہے۔ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اس لیے چینی جو ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب چائے میں چینی ملا لو، اب دودھ میں چینی ملا لو، اب اس میں چینی ملا لو، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مٹھاس کے لیے قدرتی ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ان قدرتی ذرائع میں سے گڑ بھی قدرتی ذریعہ ہے، کیونکہ وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ گنے سے۔ کہاں بنتا ہے؟ گنے سے گڑ ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یہ دوسری مشکل پیش آ گئی۔ وہ ملک شیک ہی ابھی حل نہیں ہوا اور یہ دیکھو گنے سے گڑ بنا رہے۔ جس کو آتا ہو وہ بتائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے پوچھے کوئی کہ یہ کپڑا کس سے بنتا ہے، آپ کہیں مٹی سے۔ کپڑا مٹی سے بنتا ہے؟ بنتا تو ہے، اس لیے کہ آپ کپڑا بناتے ہیں روئی سے، دھاگے سے، دھاگا بنتا ہے روئی سے، اور روئی کہاں سے آتی ہے؟ کپاس، زمین سے۔ تو کہ میں نے تو ٹھیک کہا ہے، کپڑا مٹی سے بنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا نا۔ کیا مسئلہ ہو گیا اب؟ کیا آپ نے کیا کہا؟ گنا بنتا ہے؟ گنا کس سے بنتا ہے؟ چلو اچھا، اس کو تو چھوڑو، لمبی بات ہو جائے گی۔ گنے سے بنتا ہے کیا؟ شکر۔ درمیان میں ایک اور چیز بھی ہے۔ گنے کے رس کو کیا کہتے ہیں؟ شیرہ۔ اور نئی بات سنو، صرف وہ بولے جس کو آتا ہو، ٹھیک ہے بیٹے۔ جو چیز نہ آتی ہو نا، اس پہ خاموش رہنا اور سیکھنا، یہ زبردست چیز ہے۔ نہ آتی ہو تو سوال کرنا، نہ آتی ہو تو پوچھنا۔ انسان کا یہ جاننا کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی، یہ خود علم ہے بیٹے، بہت بڑی چیز۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا علم کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا سوال سے۔
اس نے پوچھا اس کی ذرا تشریح کر دیجئے، تو فرمانے لگے جو نہیں آتی تھی اسے پوچھتا تھا۔ بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں آتی، انسان اپنے پاس سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس چیز کے متعلق دریافت کرنا، سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ آدمی شرم سے سوال نہیں کرے گا، چپ رہے گا، تو پھر وہ جہالت کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، تو گڑ کس سے بنا؟ اب چپ ہو گئے نا۔ گنے کو پیلتے ہیں، اور گنے کے پیلنے سے اس کا رس جو نکلتا ہے اسے کہتے ہیں رو، رو نہیں، رو، ٹھیک ہے؟ اس رو کو جب گرم کرتے ہیں تو پھر اس سے بناتے ہیں گڑ اور شکر، شکر بھی بعد میں، ٹھیک ہے؟ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلا سوال کیا تھا کہ یہاں سے جو پانی جاتا ہے یہ کہاں گرتا ہے؟ جا کر ملتا ہے دریائے سواں میں۔ دریائے سواں بہت تاریخی دریا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جو 7 دریا بہت پوتر مانے جاتے تھے، بہت پاک مانے جاتے تھے، گنگا، جمنا، برہما پتر، یہ بنگلہ دیش میں ایک ہے، دریائے سندھ، اور 5واں دریا یہ دریائے سواں تھا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں قدیم ترین تہذیب جو تھی، انسان کب آئے تھے اس دنیا میں، اس کے آثار دریائے سواں کے کنارے ملے۔ یہ دریا جو ہے یہ آہستہ آہستہ ندی نالوں سے مل کے بنتا ہے۔ ان میں سے ایک نالہ یہ بھی ہے جو چھتر سے گزرتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہ بہت بڑی پانی کے گزرنے کی جگہ تھی، پھر انہوں نے اس کو غالباً گھوڑا گلی میں تقسیم کر دیا تھا، اور وہاں سے پانی ایک جو تھا وہ اٹک کی طرف لے گئے تھے، ایک پانی کا حصہ انہوں نے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ یہ پانی جو اب بھی نالے میں بہتا ہے، یہ پانی سارے کا سارا جا کر دریائے سواں میں ملتا ہے۔ دریائے سواں جو ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ روات کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو اس دریا کا پاٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر میں یہ آگے چلتا رہتا ہے اور مختلف اس کے راستے بھی آگے بن جاتے ہیں۔ تو دریائے سواں جو ہے یہ ہندوؤں کے پاک دریاؤں میں سے، اس لیے یہ جتنا بھی پانی ہے بیٹے اسے کبھی گندا نہیں کرتے۔ پانی کو کبھی بھی گندا نہیں کرنا چاہیے، پانی کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پاک پانی کو گندا کرنا کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات آئی۔ تو وہ شہد کی مکھی جو تھی وہ ڈوب گئی، ڈوب کے دریا میں چلی گئی، دریا سے سمندر میں چلی گئی، سمندر سے پھر کہاں گئی؟ یا نہیں ابھی پہنچی نہیں پہنچی نا؟ اچھا چلیے، پھر اسے بچا لیا کس نے؟ فاختہ نے پتا پھینکا اور وہ اس پتے پہ بیٹھ گئی، اور پتا خشک ہو گیا۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پتے سے خشکی پہ پہنچی، اور جب خشکی پہ پہنچ کے وہ خشک ہو گئی تو وہ اڑی۔ اب وہ اس خیال میں تھی کہ یہ جو اس نے احسان کیا ہے مجھ پہ، اس احسان کا بدلہ کس طرح دینا چاہیے۔ دنیا میں بیٹے جو چیزیں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سکھاتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی قوت، بہت بڑی طاقت ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے زندگی کے کٹھن اور مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے، انہیں ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ انہیں ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ایک اچھا مضمون لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ میں زندگی میں
جب اس مشکل مقام پہ پہنچا جہاں مجھے بہت مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو میرے لیے فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا. یعنی ایسا فرشتہ صفت انسان تھا کہ یہ میرے لیے بہت کارگر ثابت ہوا. کارگر، یہ دیکھیے ڈکشنری میں جا کے دیکھیے، آپ کو یہ لفظ وہاں مل جائے گا. ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھیں، کوئی نظم لکھیں. بڑے لوگ جو کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ دوسرے کے اعتراف کے لیے ایک نظم بھی لکھتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. علامہ اقبال نے نظمیں لکھی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے، غالب نے لکھی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دوسروں کی نیکی کا اعتراف. آرنلڈ بہت بڑے آدمی تھے بیٹے، علامہ اقبال نے ان سے پڑھا تھا، اور علامہ اقبال کے علاوہ ان سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے. وہ کہاں پروفیسر تھے؟ آرنلڈ کا نام سنا ہے؟ ارے بھئی بہت بڑے آدمی تھے. آپ انہیں پڑھیے جب آپ میٹرک ایف اے میں. اچھا، آپ اسے انگلش کون کون پڑھتا ہے؟ سب بچے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں انگلش میں. بہت اچھے، بہت اچھے. جب آپ اپنے نصاب کو پڑھ لیں نا، جو آپ نے ایگزام دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نمبرز لینے ہیں، تو بیٹے اس کے بعد کسی ایک زبان کو پڑھیے. آپ زیادہ نہیں، کسی ایک زبان کو پڑھیے. مثلا آپ انگلش چوز کر لیجئے، انگلش کو پڑھتے رہیے. مثلا آپ اردو لے لیجئے، اردو کو پڑھتے رہیے. عربی لے لیجئے، عربی کی کتابیں پڑھیں. فارسی، فرینچ بہت اچھی زبان. فرانسیسی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی تھی 2-3 مرتبہ کہ ہم اسے پڑھیں، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ ہم نہیں پڑھ پائے. لیکن فرانسیسی بہت اچھی زبان، اس کو آپ پڑھیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ بچے پڑھنا چاہیں گے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایک ٹیچر کو یہاں بلائیں اور آپ بچوں کو فرینچ پڑھایا کریں. کوئی بھی دنیا کی ایک مغربی زبان آپ کو آنی چاہیے. مشرقی زبانیں کون کون سی ہیں؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ فرینچ جانتا ہے نا؟ اچھا، مشرقی زبانیں کون کون سی ہیں؟ بولیے بھئی، جلدی کیجیے. اب تو گاڑی آگے چلے گی جب آپ بولیں گے. کہیے، اونچا کہیے. جاپانی. مشرقی زبانوں کی مختلف تعریفات ہیں. کبھی کبھی مشرقی زبان اس کو کہتے ہیں جو رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جائے، دائیں سے بائیں کی طرف، اور مغرب کی زبانیں جو ادھر سے ادھر کو لکھی جائیں. آپ کیا کیسے لکھتے ہیں؟ آپ کی کون سی زبان؟ آپ کی زبان اردو مشرقی زبان ہو گئی نا. اور ایک مشرقی زبان بتائیے. عربی، ماشاءاللہ. اور ایک مشرقی زبان بتائیے. ہندی مشرقی زبان. اور پشتو، وہ بھی ٹھیک ہے. فارسی، گڈ. فارسی مشرقی زبان. یہ جتنے مشرق کی زبانیں ہمارے یہاں ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ایک مغربی زبان ہم پڑھیں گے. انگلش پڑھیے پہلے اپنا کورس، اور کورس پڑھنے کے بعد اس زبان کا ادب، لٹریچر جسے کہتے ہیں نا، اسے آپ پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم، نالج کیا چیزیں. تو ہمیشہ زبان دانی
ہونی چاہیے، آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، کسی ایک لینگویج میں آپ ماسٹر ہو جائیں، بس کسی ایک لینگویج میں ہمیشہ پڑھتے رہیے، پھر اس زبان کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس زبان میں کیا چیزیں ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ کسی کا بھی احسان، اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک اچھی نظم لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک کتاب پوری لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے محسنین کے احسان کا ایک اچھا طریقہ ہے، احسان کے اعتراف کا۔ کوئی ٹیچر آپ کے اچھے تھے، آپ نے ان پہ 50 صفحے لکھ دیے، کوئی ٹیچر آپ کے بہت اچھے تھے، آپ نے پوری کتاب ان کی زندگی پہ لکھ دی، تو یہ آپ کی طرف سے ایک اعتراف ہے کہ وہ استاد اتنے اچھے تھے۔ تو آرنلڈ جو تھے، جب وہ جا رہے تھے یہاں سے، تو علامہ اقبال بہت اس سے متاثر تھے، اور انہیں بہت شدید رنج تھا اپنے استاد کے جانے کا۔ اور آرنلڈ جو تھے، انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا تھا، لاہور میں بھی پڑھایا تھا۔ علامہ اقبال نے ان سے کیا پڑھا تھا؟ فلسفہ۔ آپ آرنلڈ کو پڑھیے گا، جب آپ اور بڑے ہو جائیں نا، تو آپ کو یہ بیٹے بڑے بڑے نام ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ نام بچے ہیں نا، آپ کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس میں رہیں گے، پھر جب آپ بڑے ہوں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے نام آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے حافظے میں ہیں، آپ کو پڑھیں، آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی۔ تو آرنلڈ نے ایک کتاب لکھی ہے، پریچنگ آف اسلام، بہت اچھی کتاب، ہمارے یہاں اردو میں بھی ہے اس کا ترجمہ، انگلش میں بھی۔ آرنلڈ نے اس پہ لکھا کہ مغلوں کے دور میں مصوری کیا تھی۔ مصوری آپ سمجھتے ہیں؟ مصور کون ہوتا ہے؟ جو تصویر بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تصویر کیسی بنتی ہے؟ اچھا بھئی، آج یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اگر اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم سب کو ایک بڑی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی۔ تصویر بنانے کے کتنے طریقے ہیں؟ چھ طریقے ہیں؟ 5؟ تصویر بنانے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 گن دیجئے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں 3 طریقے آپ گن دیجئے، بولیے۔ اچھا، اس کو اور آسان کر لیتے ہیں۔ تصویر کیسے بنائی جاتی ہے؟ کس چیز سے؟ کیمرہ سے، ایک طریقہ ہو گیا۔ موبائل سے، وہ بھی کیمرہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ پینٹنگ کیسے بناتے ہیں؟ ہاتھ سے، 2 طریقے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ سوچتے رہیے، ہمیں تو 2 ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ ایک کیمرہ سے تصویر بنتی ہے، اور جب کیمرہ نہیں تھا تو اس وقت کس سے بناتے تھے؟ ہاتھ سے بناتے تھے۔ مصور تھا، تصویر بناتا تھا، ہاتھ سے بناتا تھا۔ آپ میں سے کسی کو تصویر کا شوق ہے؟ تصویریں بنانے کا؟ خوب بنایا کیجئے، اسکیچ کھینچا کیجئے، تصاویر بنایا کیجئے ان چیزوں کی جن میں جان نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، تاریخی واقعات ہیں، قلعے ہیں، باغات ہیں، بہت اچھا ہے، بنایا کیجئے۔ فنون لطیفہ میں، فائن آرٹس جسے کہتے ہیں، اس میں جس چیز میں آپ کا دل لگ جائے نا، اس میں کام کرو بیٹے۔ ان چیزوں کے کرنے سے، یہ بات آپ کو بھی سمجھ شاید نہ آ سکے، ان چیزوں کے کرنے سے، فائن آرٹس سے بیٹے طبیعت میں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔
اور جو مولوی فائن آرٹس سے دور ہوتا ہے نا، اس سے کبھی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں بھی کوئی نرمی ہوگی، کوئی مہربانی ہوگی۔ شاعری ہے، تصویر ہے، اسی طرح ادب ہے، مختلف چیزیں جن لوگوں کا تعلق ان چیزوں سے رہتا ہے نا، بہت ہنسمکھ، بہت اچھی طرح بات کرنے والے، لیکن بیٹے اتنا ہی سیکھنا اور کرنا ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، جتنا کھانے میں مرچیں ڈالی جاتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر کھا کوئی نہیں سکے گا۔ تو تصویر کتنے طریقے پہ، ہم نے ابھی کہا کہ کتنے طریقے پہ بنتی ہے؟ 2۔ ایک ہے ہاتھ سے بنانا اور ایک ہے کیمرے سے بنانا۔ اچھا بھی، جو ہاتھ سے آپ کی تصویر بناتا ہے، یہ آپ سوچ لیجئے، پہلے آپ غلط جواب نہ دیجئے گا۔ ایک تصویر ہے جو ہاتھ سے بناتا ہے، مصور آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اسکیچ بناتا ہے، پینسل سے بناتا ہے۔ ایک تصویر ہے جو آئینہ وہ کیمرہ آپ کی بناتا ہے۔ دونوں میں سے کون سی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ ہاتھ سے بنی ہوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ آپ مثلاً فرض کر لیں کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کی تصویر کھینچ لے اور آپ نے ایسے کیا ہوا ہے، تو یہ تصویر کیسے آئے گی؟ اتنا منہ کھلا ہوا ہے اور آنکھیں ہیں کہ ابلی پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں ابلنا، یہ محاورہ ہے، اردو میں بولتے ہیں کہ اس کی تو آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، مطلب بالکل باہر آئی ہوئی تھیں۔ کیسی بھدی سی لگے گی نا، ہے نا؟ اور جو مصور بنائے گا تصویر آپ کی، پینٹنگ بنائے گا زبردست۔ تو ایک تصویر آپ کے سامنے ہم رکھیں جو ہاتھ سے بنی، اور ایک تصویر رکھیں جو کیمرے نے کھینچی، ان میں زیادہ خوبصورت کون سی ہے؟ ہاتھ سے بنی، اسی کہ وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ کہ مثلاً ایک بچہ ہے، منیب اس کا نام ہے، منیب اتنا خوبصورت ہے، ایسے اس کے بال ہیں، ایسے اس کا چہرہ ہے۔ تو بیٹے ہم سب ایک اپنی تصویر ذہن میں وہ لائیں جو ہماری کسی فوٹوگرافر نے کھینچی ہے، اور ایک اب جو موجودہ حال ہے ہمارا، تو دونوں میں فرق ہوگا نا؟ دونوں میں فرق ہوگا نا؟ جو فوٹوگرافر نے کھینچی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، اور جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہے یہ کتنی بھدی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس تصویر تک پہنچیں، اپنی پرسنالٹی کو بنائیں جو فوٹوگرافر نے بنائی ہے۔ اور اگر ہماری موجودہ حالت دیکھے اور وہ دیکھے تو دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ڈوب مرے، شرمائے گی نا۔ یہ شرم جو ہے نا بیٹے، یہ انسان کو بناتی، شرم آنی چاہیے کہ اب میرا کیا حال ہے، اتنا منہ کھولا ہوا ہے، آنکھیں ابلی ہوئی ہیں، اور کوئی حال بہت ہی برا ہے۔ اور ایک وہ جو آئیڈیل ہے، اللہ نے ہمیں اس آئیڈیل کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس فوٹوگرافر کی جو تصویر ہے اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ گئے؟ کون سمجھا؟ کون سمجھا بچہ؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، اب کون سمجھا؟ کوئی بھی نہیں سمجھا؟ کوئی ایک تو سمجھا ہوگا۔ اچھا، آپ سمجھ گئے؟ نہیں؟ اچھا، اس کا بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ گھبرانے کی بات نہیں۔ اب اسے کبھی سنیے گا، جب سنیں گے نا تو پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، تو آرنلڈ جو تھے نا، وہ فلسفہ پڑھاتے تھے، علی گڑھ میں بھی انہوں نے پڑھایا، یہاں بھی پڑھایا، لاہور میں بھی۔ علامہ اقبال نے ان سے فلسفہ پڑھا تھا۔ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے سر عبد القادر، ان کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، اس رسالے کی ہمیں تلاش بھی رہی بہت مدت تک، اور کچھ حصے اس کے ہم نے پڑھے بھی، کہیں سے مل گیا تھا۔ ایک دن علامہ اقبال بہت تنگ ہوئے کسی وجہ سے۔ وجہ کیا تھی بیٹے؟ پیسے کی کمی۔
تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں اپنی وکالت کروں گا، بیرسٹر ہوں، پیسے کماؤں گا، چھوڑو اس شاعری کو۔ تو انہوں نے اپنے بڑے اچھے دوست عبدالقادر سے یہ ذکر کیا۔ عبدالقادر بہت بڑے آدمی تھے بیٹے، ہم نے ایک جگہ ان کی تعریف میں ان کے احسانات کے اعتراف میں پوری ریکارڈنگ کرائی ہے۔ یہ بھی تو کسی کے احسانات کے اعتراف کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس پہ ایک اچھی سپیچ دے دیں۔ اور سب سے اچھا طریقہ بتائیں، آپ بچے سوچیں، سب سے اچھا طریقہ کسی کا احسان ادا کرنے کا کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سے بچے جانتے ہوں گے۔ یا تو خاموش رہیے یا ہمت کر کے بولیے۔ کہیے، جی بولیے۔ کوئی بچہ تو بتائے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے احسان کا؟ کہیں، ہمت کریں، بولیں۔ کیا ہوگا بیٹے، زیادہ زیادہ غلط بول دیں گے نا تو ہم ہیں ابھی، آپ کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ ہمارے علاوہ غلط بولیں گے نا تو پھر کوئی ٹھیک کرنے والا کم ہی ملے گا۔ بولو صحیح، غلط بولو، کوئی حرج نہیں۔ دعا دے، یہ کون بولا ہے؟ شاباش، یہ پہلے ہی کہہ دینا تھا یار، زبردست بات۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہم پہ احسان کیا ہے ہم ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہمیشہ بیٹے نماز کے آخر پہ نا یہ دعا مانگا کیجیے، ہمیشہ، جو قرآن نے کہا کہ رب ارحمہما، اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحمت فرما، کما ربیانی صغیرہ، اللہ جیسے میں چھوٹا تھا اور انہوں نے مجھ پر شفقت اور محبت نچھاور کی تھی۔ ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ جملہ پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ ماں باپ کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، اور جب تم 40 سال کے ہو جاؤ، ابھی تو آپ یہ پڑھتے رہیے، جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت میری عمر کیا ہوگی؟ ملو گے؟ جی، ہم تو سوچ رہے ہیں اپنی عمر پہ سٹل لگا دیں، کانسٹنٹ عمر کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی رہوں گا، نہیں؟ پھر اور جوان ہو جاؤں گا۔ اچھا بیٹے، جب 40 سال کے آپ ہو جائیں نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو چینج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، اور جب اس کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں ان احسانات کا جو اللہ آپ نے مجھ پہ کیے ہیں، اور اے پروردگار جو میرے والدین پہ آپ نے احسانات فرمائے ہیں میں ان کا بھی شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں۔ پوری دعا ہے، 26ویں پارے میں آتی ہے، لیکن آپ اس کو شروع کریں آج سے، ٹھیک ہے؟ نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگنی ہے؟ اونچا، کل نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پہ ایسی مہربانی اور عنایت اور رحمت اور شفقت فرما جیسے میں بچہ تھا اور یہ میرے ساتھ محبتوں اور شفقتوں اور عنایات کی بارش برسا دیتے۔ یہ ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح آپ کے ٹیچرز آپ پہ احسان کرتے ہیں نا، آپ کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، ان کے لیے نماز کے بعد بھی دعا مانگا کیجیے،
لیکن یہ جو دعا ہم نے بتائی ہے، نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، آخر پہ سلام پھیرنے سے پہلے پھر کچھ دعائیں مانگتے ہیں، اس جگہ پہ اس دعا کو رکھیے یہاں تک کہ آپ 40 سال جب 40 سال کے ہو جائیں تو پھر اس دعا کو چینج کر کے وہاں چلے جائیے 26ویں پارے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ۔ تو جو بھی احسان کرتا ہے نا بیٹے، ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت ہی نالائق لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے احسان کو مانتے نہیں، وہ بیٹے اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ان میں انسانیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جانور ہے، تو اب جانوروں سے کیا بحث کرنی۔ اور جب احسان کسی کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ اس آدمی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں انسانوں میں سے ہوں۔ کسی کی نیکی کا شکریہ ادا کرنا خود اپنے آپ کو ہی انسان ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بیٹے۔ اور ان احسانات کو بھول جانا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا، یہ اپنے آپ کو جانور ظاہر کرنا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جانور بھی ہزاروں بستے ہیں دنیا میں، اور انسان بھی بستے ہیں۔ انسان شروع ہوتا ہے بیٹے میں سے۔ اس سٹیج پہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بینگ ہے نا، ایک چیز ہے نا۔ بکری کہتی ہے میں ہوں، انسان کہتا ہے میں ہوں، دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ کہتی ہے چلو آج کھانا کھائیں، وہ کہتا ہے چلو بریانی کھاتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں نہیں اچھا گھاس اگا ہوا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن ہیں تو دونوں وجود نا، ٹھیک ہے۔ آپ نے شہد کی مکھی سے دوستی کر لی، شہد کی مکھی کہتی ہے چلو آج مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ پیتے ہیں۔ آپ نے کہا وہ بھئی آج تو ملک شیک کا ایک بڑا زبردست طریقہ ملا ہے کہ دودھ لیں، اس میں کیلے ڈالیں اور اس میں 2 کھجوریں بھی ڈال دیں، 1 ڈال دیں، 2 نہ ڈالیں یار۔ وجہ اللہ کو طاق عدد اچھا لگتا ہے، 1 3 5 7، 3 ڈال لو، ٹھیک ہے، 1 ڈال لو، ٹھیک ہے۔ اب 3 سے تو بہت میٹھا ہو جائے گا، اچھا چھوٹی چھوٹی 3 ڈال لیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے۔ اچھا تو شہد کی مکھی کہتی ہے بھئی ہم تو یہ پی نہیں پائیں گے، اور یہ اتنا بڑا گلاس تم کیسے پی لو گے؟ تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو آپ سوچیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ گلاس بناؤں گا، ماما بنائیں گی، کوئی بنائے گا، اور اس کو لے کے میں بیٹھ کے لان میں باغ میں پیوں گا، تو میں یہ پی لوں گا اور تم اچھے اچھے پھولوں کا رس پی لینا۔ دونوں میں کامن چیز کیا نکلی؟ دونوں کچھ پینا چاہتے ہیں، بھوک مٹانا چاہتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس طرح سے مل جل کے رہتے ہیں بیٹے۔ عین ممکن ہے آپ کا دوست گوشت کو پسند کرتا ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ دال کو پسند کرتے ہو، لیکن روٹی تو دونوں میں مشترک ہے نا، روٹی سے کھائیں گے نا۔ تو اشتراک کی بنیادیں ڈھونڈنی چاہیے، اتفاق کی بنیادیں ڈھونڈنی چاہیے، خاندان میں، دوستی میں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ تو ایک سٹیج ہوتی ہے بیٹے، یہ بات آپ سمجھیے، اب میں بڑے بچے سمجھیں کہ میں، بکری بھی میں ہے، میں بھی میں ہوں، آپ بھی میں ہیں، ہیومن بینگ وجود ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد جب ہم سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو یہ میں ہم ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کیا ایز اے نیشن، ہم نے یہ کیا قومی سطح پہ، ہم نے کارنامہ انجام دیا، دنیا کو روشناس کرایا، دنیا میں علم ہم نے پھیلایا، تو پھر میں ہم میں، اس ہم کے بعد بیٹے پھر ایک میں آ جاتی، بس وہ جو میں ہے نا وہ اصل انسان بنتا ہے۔ وہ انا ہے، خودداری ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ پہ بھروسہ، صبر کرنا، وہ جو میں ہے نا بیٹے، وہ قوموں کی زندگی ہے، وہ فرد کا کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میں بنتی ہے نا، اس ہم کے بعد انسان کی اصل شخصیت اور کردار ابھرتا ہے۔ پھر اس پہ جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں، آپ نے فرمایا اما بموت عاجل او غنی عاجل، پھر یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے یا پھر موت دے دیتا ہے۔
دونوں میں سے ایک کام ہو جاتا ہے. وہ کسی سے نہیں نہ مانگتا، بھوک آ گئی، افلاس آ گیا، پریشانی آ گئی، اب ہے ہی کچھ نہیں، کرے کیا؟ تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یا تو پھر اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے یا پھر موت دے دیتا ہے خدا اسے. یہ موت ہے جو بیٹے 1000 شہیدوں کی موت سے افضل ہے. یہ کردار بنتا ہے. خیر یہ تو ذرا سی مشکل بات تھی، بڑے ہو گئے تو سننا اسے پھر. اور وہی میں جو ہم کے بعد آتی ہے، اس کا بڑا برا پہلو یہ ہے، وہ جو فرعونیت ہے، وہ جو ابو جہل ہے، وہ جو کہتا ہے میرے علاوہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اور میں ایسا اچھا، اور میں، وہ غلط بات. تو آرنلڈ جو تھے انہوں نے وہاں پڑھایا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مغلوں کی تصویر کشی پہ، مصوری پہ. تو علامہ اقبال نے ان سے یہ پڑھا تھا. تو علامہ اقبال نے آرنلڈ کی شان میں ایک نظم لکھی ہے وہ بانگ درا میں، جس میں انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے استاد آرنلڈ مغرب میں اب جا بسے اور مشرق میں ایسا اچھا انسان تھا، اب ایسا نہیں رہا. شبلی نعمانی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے. یہ ہو سکتا ہے؟ مثلاً آسان سی مثال ایک، آپ سے کوئی بچہ میرا استاد ہو اور میں اس کا شاگرد ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ضرور. جب آپ کو کوئی بات نہ پتا ہو ہم بتائیں تو ہم آپ کے استاد ہو، جب ہمیں کوئی بات نہ پتا ہو آپ ہو جائیں. خوب خوب، بہت اچھے بہت اچھے. یہ ہے نا جواب دیا، بہت اچھے بیٹے. ہمیں کوئی بات نہ پتا ہو اور آپ بتائیں تو آپ ہمارے استاد ہوئے، اور آپ کو کوئی بات پتہ نہ ہو اور کوئی آپ کو بتائے تو وہ آپ کا استاد ہوا. ٹھیک ہے، بہت خوب بہت خوب. اچھا آپ کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمیں پتہ نہ ہو. اب بتائیے کوئی ایسی بات جو ہمیں پتہ نہ ہو. بہت آسان ہے، اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. بچہ ذہین ہو اور سوچے تو ابھی ایسے جواب آتا ہے. آپ کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں جو ہمیں پتہ نہ ہو، یا پھر ہم بتائیں؟ ہم بتائیں. مثلاً ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے بہت اچھے، ہم نے ان سے حدیث پڑھی، ان کا کیا نام ہے؟ آپ کو نہیں پتہ نا. ہم آپ کو بتائیں تو پھر آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اور آپ ہمیں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ تو آپ کہیں گے میں اس کا نام بتا دیتا ہوں، تو آپ ہمیں سکھانے والے ہو گے. کتنا آسان ہے نا؟ اس طرح سے ہوتا ہے. شبلی نعمانی نے علی گڑھ جوائن کیا، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جب آرنلڈ تھے تو ایک دن دونوں ملے. تو آرنلڈ نے درخواست کی، کہا شبلی آپ اتنے عربی پڑھے لکھے ہیں، اتنے علم والے ہیں، آپ مجھے عربی پڑھا دیں. انہوں نے کہا سر آپ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ فرینچ جانتے ہیں، مجھے آپ فرینچ پڑھا دیں. تو وہ دونوں انہوں نے وقت مقرر کر لیا، روزانہ ملتے تھے. شبلی انہیں عربی پڑھاتے تھے، وہ انہیں فرینچ پڑھاتے تھے. اتنے بڑے لوگ. اس سے بیٹے مغرب کی ایک زبان پڑھنی ہے بس، ٹھیک ہے؟ جرمن پڑھیے، فرینچ پڑھیے. سب سے اچھی زبان جو اس وقت پڑھی جا سکتی ہے چائنیز ہے. ٹاپ کلاس کی زبان اس وقت جو دنیا میں پڑھی جا سکتی ہے چائنیز ہے. آپ بیٹے کوشش کریں کہ آپ اپنے اس تعلیم کے علاوہ چائنیز پڑھیے، اس لیے کہ آئندہ 200 سال 300 سال عین ممکن ہے کہ بیٹے چائنا جو ہے وہ بہت ترقی کرے اور اس کی زبان یہاں ہمارے سارے علاقوں میں آ جائے. آپ کو دلچسپ بات بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ پنجابی. پہلے کیا بولتے تھے؟ ہندی. اس سے پہلے کیا بولتے تھے؟ انگلش. انگلش کہاں سے پنجاب میں بولتے تھے ہیں؟ یہ تو ایسی ہے جیسے کہو کہ لندن میں پہلے عربی لوگ بولتے تھے. اچھا جی، ہندی سے پہلے کیا تھا؟
पंजाब में बेटे ग्रीक लैंग्वेज है ना, यूनानियों की ज़ुबान, ये यूनानी बोलते थे पंजाब में। सिकंदर आज़म जब आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उस वक्त जो उनका कब्ज़ा हो गया था पंजाब पे और तसल्लुत, उस वक्त राजा यहाँ कौन सा था मशहूर राजा? राजा नहीं, राजा पोरस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आम लोग जो थे ना, सब पंजाब वाले, ये सारे यूनानी ज़ुबान बोलते थे। आहिस्ता आहिस्ता सदियों में तब्दीलियाँ आ जाती। तो आप जब अपना वो काम जो स्कूल का होता है, जो कोर्सेज़ होते हैं, इसके अलावा चाइनीज़ पढ़ी। पूरे इम्कानात हैं बेटे इस बात के कि चाइनीज़ यहाँ पर छा जाएं, गालिब आ जाएं, और उस वक्त अल्लाह का सबसे अच्छा बंदा वो होगा जो उनकी ज़ुबान में उन्हें इस्लाम की दावत देगा। करना बेटे, अगली नस्लें हमारी काफिर हो जाएंगी। चाइना को कोई दीन, कोई ईमान, कोई मज़हब नहीं है, और वो अगर इस खित्ते पे छा गए तो दीन और इस्लाम की जड़ उखेड़ के वो रख देंगे। इसलिए आप में अच्छा बच्चा वो है जो अपने कोर्सेज़, अपना स्कूल, कॉलेज, मदरसा, इसके अलावा चाइना की ज़ुबान पढ़े। और फिर जब आप चाइनीज़ पढ़ेंगे तो जो चाइनीज़ में से, चाइना के लोगों में से आपसे मिलेगा, आप उसे इस्लाम की दावत दे सकें। ये अपना टारगेट बनाइए, इस टारगेट को अचीव कीजिए। नहीं अच्छी लगती चाइना की ज़ुबान, ना सही, मत पढ़िए, जैपनीज़ पे चले जाइए। वो नहीं अच्छी लगती, इंग्लिश पे आ जाइए। ये भी नहीं अच्छी लगती, फ्रेंच पे चले जाइए, जर्मन। लेकिन एक ना एक ज़ुबान पढ़नी ज़रूर है, ठीक है ना। इसलिए शिबली ने कहा कि आप मुझे फ्रेंच पढ़ा दें, और आर्नल्ड ने कहा कि आप मुझे अरबी पढ़ा दें। तो दोनों एक दूसरे के उस्ताद भी थे, शागिर्द भी थे, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हुआ करता है कि एहसान का बदला एहसान होता है। अच्छा भाई, तो फिर उसने क्या किया? वो तो पत्ता रख के उड़ गई, और फिर पत्ते पे कौन आ गया? मक्खी तो नहीं, सिर्फ शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। अब शहद की मक्खी सोचती रही कि इसने मुझ पे इतना एहसान किया है, तो मैं इस एहसान का बदला कैसे दूँ। उस शहद की मक्खी के जहन में ये बात रही, और आदमी अपने जहन में कोई ना कोई मंसूबा रखता है कि मैंने ज़िंदगी में ये काम करना है, ये चीज़ करनी है, ये अचीवमेंट होनी चाहिए। एक दिन उसने देखा कि जंगल में एक आदमी बंदूक लिए चला आ रहा है। अब वो शहद की मक्खी ने पहले कहीं बंदूक और ये चीज़ें देखी नहीं थी, तो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या चीज़ है, और शिकारी को देखती रही कि ये क्या करने आया है। और शिकारी ने चुपके से आहिस्ता आहिस्ता चल के एक दरख्त पे मचान लगाया। मचान निशाना, बैठने की जगह, शिकारी के बैठने की जगह। इसका मतलब यह है कि आपने शिकारियात को पढ़ा है, किस्से कहानियाँ पढ़ी होंगी ना, शिकारी कैसे जाते हैं, जगह कैसे ढूंढते हैं। बेटे ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। आप में से किसी बच्चे को शिकार अच्छा लगता है? जी, सब बोले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बेटे हमेशा शिकार को पढ़ के जाइए कि किस मौसम में शिकार करना है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब ब्रीडिंग हो रही होती है, यानी जानवरों की नस्लें बढ़ रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शिकार नहीं करना चाहिए। मसलन मछली है, जिन दिनों में मछलियों के अंडे होते हैं या मछलियों के छोटे बच्चे होते हैं, उन दिनों में मछलियों का शिकार मना कर देते हैं बहुत से इलाकों में, इंटरनेशनल लेवल दुनिया में, क्योंकि वो बड़ी हो जाएंगी ना मछलियाँ, तो उसमें से कोई गोश्त भी निकलेगा। मगर ना, आपने क्या करना है उस मछली को जिसमें गोश्त ही ना, ठीक है ना।
یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ دماغ استعمال نہ کریں تو آپ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں. تو بچے دماغ استعمال کریں، جو شعبہ ہے اس شعبے میں گھس جائیں، اس شعبے کو ہر وقت اپنے سے جو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ اس مچھلی کے بچے کی طرح اس میں گوشت ہی نہیں ہے، کانٹے ہی ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ مار دو یا پھر انتظار کرو. ٹھیک ہے بیٹے. تو اس لیے وہ مچھلی جو ہے نا اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہرن ہے اس کا ایک سیزن ہوتا ہے. امریکہ میں ہم نے بہت جگہ دیکھا ایک خاص سیزن آ جاتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تیر اور کمان لے کے نا شکار کرو. وہ تیر چلاتے ہیں، کمانیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ہم نے بہت جگہ دیکھا یہ بھی. تو وہ مچان پہ بیٹھ گیا، اب اس نے شکار کرنا تھا اور شکار کے لیے اس نے منتخب کیا کہ کسی شیر کا شکار کرو. شیر درندہ ہوتا ہے بیٹے، اور درندے بنیادی طور پر کتنے ہوتے ہیں؟ 7 جانور ایسے ہیں جنہیں دنیا میں درندہ مانا گیا. خاص طور پہ مشرق میں، چونکہ بیٹے زندگی تھی نا، مغرب میں زندگی نہیں تھی. مغرب میں لوگ جیتے ہی نہیں تھے، کوئی جاتا ہی نہیں تھا، رہتا ہی نہیں تھا. کس وجہ سے؟ کہ سردی اتنی شدید ہوتی تھی، برف اتنی گرتی تھی کہ کوئی آدمی وہاں پہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا. تو مغرب میں زندگی کا وجود ہی نہیں تھا، زندگی کا وجود مشرق میں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے نا، عام طور پہ انبیاء علیہ السلام وہ سارے مشرق میں آئے ہیں. مغرب میں انسان ہی کوئی نہیں تھا، جانور ہی نہیں ہوتا تھا. مغرب میں بیٹے زندگی شروع ہوئی جب کچھ ہمت والے لوگ پہنچے. آپ میں سے کون سا بچہ ہمت والا ہے؟ کوئی ہے ہمت کرے؟ کوئی نہیں. ہمت کس چیز میں کرنی ہے؟ یہاں بچے ہیں بھی جنہوں نے ایک رکعت میں 5 پارے پڑھے تھے. کون سے بچے ہیں وہ؟ کہاں گئے؟ 1 2 3 4 5. ماشاء اللہ. آپ نے ہمت کر کے ایک رکعت میں کتنے پارے پڑھے جی؟ 5. آپ نے بیٹے 4. آپ نے؟ اور چوتھا بچہ کہاں گیا؟ 1.5 پارہ ایک رکعت میں. بہت اچھے. اسے بڑھائیے بیٹے، بڑھائیے. 5 10 15 آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ اس سے بڑھاتے رہیے. جتنا آپ اسے بڑھائیں گے نا اتنا ہی بیٹے آپ انسانوں کے کام آئیں گے. آپ دعا مانگیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے لوگوں کو رزق دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے لوگوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کرے گا. آپ کی دعاؤں سے بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنی دعا سے خود بھی اچھے ہو جائیں گے. تو درندے بنیادی طور پہ مشرق میں جو مانے گئے 7 جانور گنیے. شروع کرو. شیر درندہ ہے، چیتا، بھیڑیا. ارے بھیڑیا آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ ہو نہیں سکتا بیٹے. بھیڑیا کہاں سے پڑھا ہے کہیں؟ ہیں؟ کھانے پہ؟ کہانی میں؟ اچھا آپ پٹھان ہیں. کھانے پہ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو ایک بھیڑیا، شیر، چیتا، ریچھ. نام لیے چلے جا رہے ہیں آپ. صرف وہ بتائیے وہ بچہ جس کو 7 جانوروں کے نام آتے ہیں. مارخور کیا ہوتا ہے؟ مار کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کو. اچھا فارسی میں ایک شعر سناتے ہیں آپ کو. کہتا ہے کہ پائے مارو، پائے مارو، پائے مارو چشمے مورو.
नाने मुल्ला कस न दीद, सांप के पाँव मारे पाए मार, सांप के पाँव, और चश्मे मोर, ये जो चूंटी होती है इसकी आँख, और मौलवी साहब का खाना आज तक किसी ने नहीं देखा। शायर ने तंज किया है कि मौलवी कभी किसी को खाना नहीं खिलाता, कभी अपना माल नहीं खर्च करता, और कभी भी वो बस कहता है कहीं और से आए तो खा लेंगे, अपने घर से नहीं पकाएगा। इसी तरह चूंटी कहाँ देख रही होती है, किस वक्त काट लेगी किसी को, उसका भी पता नहीं चलता, और सांप चल रहा होता है बड़ी तेज़ी से, उसे पैर पता ही नहीं चलते। वो कहते हैं ये तीन चीज़ें आज तक किसी ने नहीं देखी। एक फ़ारसी का एक मिजाहिया शेर। अच्छा बेटे, एक तो चीते पे हमने इत्तेफाक कर लिया, एक हमने इत्तेफाक कर लिया भेड़िए पे, और एक इत्तेफाक कर लिया शेर पे, तीन हो गए। चौथा गोरीला, नहीं इस तरह तो आप जानवरों के नाम ले, कुत्ता, ठीक है, पीला, बिल्ला, सही है, बिल्ला, बिल्ली का मुज़क्कर बिल्ला, नहीं, चार तो हमने गिन दिए, ठीक है। रीछ भी मान लें, बस ठीक है, तीन आइंदा से आप भी ढूंढ के लाइए, हम भी ढूंढेंगे, ठीक है ना। तीन आइंदा, चार आज तय कर ली। तो ये जो सबइयत दरिंदगी होती है, अरबी में सबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सबा किसको कहते हैं? सात। लेकिन बेटे असल में सबा कहते हैं चीरने फाड़ने को, किसी के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देना, किसी को चीर के रख देना, फाड़ देना किसी चीज़ को, इसको अरबी ज़ुबान में सबा कहते हैं। और सबइयत, और सबा का मतलब क्या है? दरिंदा, और सबइयत दरिंदगी। उर्दू आप जब हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपको कि उस शख्स में ऐसी सबइयत पाई जाती थी, यानी ऐसी दरिंदगी पाई जाती थी, ऐसा चीरने फाड़ने की उसकी आदत बन गई थी कि उसका गुस्सा उसे सबइयत तक पहुंचा देता था। तो शिकारी बैठा और शिकारी ने सोचा कि आज किसी दरिंदे को शिकार करते हैं, और अब शिकारी को भूख लगी। उसने कहा कोई दरिंदा आएगा, शेर आएगा, चीता आएगा, कोई आएगा, फिर उस पर फायर करूँगा, फिर उसे मारूँगा, तो उतनी देर तक मैं खाऊँगा क्या? अब भूख लगती है तो भूख में आदमी को सब्र करना चाहिए, ठीक है ना बेटे। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सब्र करना और इंतज़ार करना इस चीज़ का कि अल्लाह ताला मेरी इस मुश्किल को हल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल इबादा, सबसे अच्छी इबादत ये है बच्चों कि तुम इंतज़ार करो सब्र के साथ, हत्ता कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को हल कर। इसीलिए हमेशा सीखना चाहिए ज़िंदगी में। मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी नाम ही इन चीज़ों का है यार, ज़िंदगी नाम ही जद्दोजहद का है, ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात से लड़ने का है, हिम्मत करने का है। तो जब मुश्किल हालात आ जाए ना, तो सब्र करके खड़े रहना, जम जाना। मसलन अब आपकी सतह पे उतरते हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है? गर्म पानी नहीं मिल रहा, वज़ू कैसे करें? सब्र के साथ आ जाएगा, गर्म पानी भी कभी आ ही जाएगा, मिल जाएगा ज़िंदगी में। फ़िलहाल तो काम करें। और आपके लिए क्या और क्या क्या मुश्किल है? सब्र कहाँ पर करना पड़ता है? बोलिए बोलिए, कहाँ सब्र करना पड़ता है? मुश्किल में। लेकिन आपकी मुश्किल क्या है? जो आपने हिफ्स करना है ना, और जो आपने किताबें पढ़नी है, इनके मुकम्मल होने तक सब्र करना। जल्दी पढ़ी हुई होती है, जल्दी 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 पढ़, नहीं बेटे, सब्र करके आराम से पढ़ते रहिए, हो जाएगा पूरा। एक और भी आपको सब्र करना पड़ता है, क्या? खाना कब मिलेगा? देर हो गई,
ایک صبر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم میں اب جس بچے نے 5 پارے پڑھے وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں، کھڑا ہوا ہوں اتنی دیر سے، نیند آ رہی ہے، صبر کر کے اپنے پارے پورے کرنا. اور ایک اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے جب لائن لگتی ہے نا، سمجھ گئے؟ اچھا، بس اس کی تشریح ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو صبر کے ساتھ زندگی گزرتی. تو شکاری کو سخت بھوک لگی اور اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کسی طرح سے کوئی جانور ملے اور اسے شکار کروں. اس کے سامنے سے ایک چڑیا گزری، اس نے دوسری بندوق اٹھائی چھوٹی والی اور چڑیا کو نشانے پہ لے لیا اور چڑیا ختم ہو گئی. اس نے فوراً جا کر چڑیا کو ذبح کر دیا. اب وہ انتظار میں تھا کہ کوئی اور چیز بھی آئے جو جائز ہو، حلال ہو. تو اس کے سامنے سے ایک اور پرندہ گزرا، اس نے اسے بھی مار دیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ فاختہ اپنے گھونسلے سے نکلی اور فاختہ کو دیکھ کے اس نے کہا اوفو، اس کا گوشت تو بہت لذیذ ہوگا، اور اس فاختہ کو تیسرا پرندہ بنا لیتے ہیں اور اس کے گوشت کو بھون کے کھا جاؤں گا. اور اتفاق ایسا بیٹے کہ جس درخت پہ اس نے مچان باندھا تھا اسی کے اوپر شہد کی مکھی کا وہ گھونسلہ تھا، وہ شہد کی مکھی کا چھتا تھا. اس کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ چھتا. اس میں وہ شہد کی مکھی دیکھ رہی تھی سب کچھ اوپر بیٹھ کے، اور فاختہ اڑی ادھر سے، اور شکاری فائر کے لیے اپنی جگہ درست کر رہا تھا، نشانہ باندھ رہا تھا. تو شہد کی مکھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس فاختہ کی کچھ مدد کروں، اس نے میری جان بچائی تھی. اور پھر اس نے ایک زبردست بات سوچی. اس نے کہا اچھا فاختہ کو تم مار دو گے، شکار کو، ٹھہرو میں تمہارا علاج. اس نے جو علاج کیا وہ پھر بتائیں.